جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ جو تکلیف تم خود برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی دوسرے کو بھی نہ دو۔ جب آپ کا دل درد سے بھر جائے اور آنکھوں میں بے تحاشا آنسو آ جائے تو اس اللہ سے چپکے باتیں کر لیا کریں۔ وہ سب جانتا ہے لیکن آپ سے سننا چاہتا ہے۔ کتے بھونکتے ہیں اپنے ہونے کا احساس دلانے کے لیے، اور جنگل کا سناٹا شیر کی موجودگی بیان کرتا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ کوئی آئینہ کسی انسان کی اتنی اچھی تصویر نہیں دے سکتا جتنی اس کی گفتگو۔ لوگوں کو تب فرق پڑنا شروع ہوتا ہے جب آپ کو کسی بات سے مزید کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہزاروں ڈگریاں لے کر علم پر دسترس پا کر چھلکتے لفظ آنکھوں سے نہ پڑھ پاؤ تو جاہل ہو۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ کامیابی محنت سے نہیں قسمت سے ملتی ہے تو آپ محنت کے لیے کبھی تیار نہیں ہوں گے، اور یہ یقین آپ کو ناکام کر دے گا۔ زندگی میں جو لوگ کوشش نہیں کرتے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی بھی ناکامی نظر آتی ہے۔ زندگی میں اس قدر تیزی سے آگے بڑھو کہ لوگوں کی برائی کے دھاگے تمہارے پیروں میں آ کر ٹوٹ جائے۔ لوگ تمہاری راہ میں ہمیشہ پتھر پھینکیں گے، اب یہ تم پر ہے کہ تم ان پتھروں سے کیا بناتے ہو، مشکلات کی دیوار یا کامیابی کا پل۔ کامیابی بہادروں کا ساتھ دیتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کرو۔ ہر انسان کامیابی چاہتا، مگر بیشتر لوگ دن میں 5 مرتبہ کامیابی کے پیغام کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ہم لوگ سب سے اونچا اڑنے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور پر ہلانے کا دل بھی نہیں کرتا۔ اگر زندگی عارضی ہے تو مشکلات بھی مستقل نہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ زندگی میں کافی ٹھوکریں ملتی ہیں، لیکن زندگی میں اپنے پیروں پہ اٹھ کھڑے ہونے کا فیصلہ ہمارا اپنا ہوتا ہے۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں، اور زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ زندگی کا مزہ تو تب ہے جب چاروں طرف سے لوگ تمہیں ہرانے میں لگے ہوں اور تم بیچ میں شیر کی طرح اپنے وجود کو باقی رکھے ہوئے ہو۔ زندگی کو اتنا سستا مت بناؤ کہ 2 ٹکے کے لوگ کھیل کر چلے جائیں۔ دل میں اترنے کے لیے سیڑھی نہیں بلکہ اچھے اخلاق ضروری ہوتے ہیں۔ دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے کامیاب بنو جو تمہیں ناکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کچھ الگ کرنا ہو تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ اپنے غم اور پریشانیوں کو سینے میں دفن کر دو۔ اگر انہیں چہرے پر سجاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ اپنے جسم کے وقار کے لیے اپنا سر اونچا رکھیں، اور اپنی ذات کے وقار کے لیے اپنی نظر اور لہجہ ہمیشہ نیچے رکھیں۔ کسی شخص کا آپ پر اعتماد کرنا آپ کے لیے باعث فخر ہے، اور آپ پر جب کوئی اعتماد کرے تو کوشش کریں کہ اس کا مان رکھیں۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے نا تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچیں جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، اس میں یہ سیاہ نور ہے۔ یہ نور تب تک رہے گا جب تک تمہاری نظر ٹھیک ہے، اور جب تمہاری نظر ٹھیک نہیں رہے گی تب یہ نور بھی نہیں رہے گا۔ مردوں کا پردہ عورتوں کے پردہ سے زیادہ سخت ہے۔ کسی لڑکی نے پردہ نہیں کیا تو کیا ہوا، ہٹا لو نظر اس سے اور آنکھ کی نور کو بجھنے سے بچا لو۔ تنہائی وہ وقت ہے جب انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حقیقت انسان کی وہی ہوتی ہے جیسا وہ تنہائی میں ہوتا ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ زندگی میں انسان کو ہمیشہ اپنی سننی چاہیے، لوگوں کی نہیں۔ زندگی کا سفر انسان کو خود طے کرنا پڑتا ہے۔ ایک انسان زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی خوشی اور سکون کس چیز میں ہے۔ جب انسان لوگوں کے سن کر ان کو دیکھ کر اپنی زندگی کا فیصلہ کرتا ہے
तो वो कभी भी सुकून की जिंदगी नहीं गुजार सकता। लोग तो राय देकर चले जाते हैं, फिर पीछे बेसुकूनी और तवील सफर बच जाता है जो उस इंसान ने लोगों के कहने पर अपने लिए मुंतखब किया होता है। कभी कभी अपनी जिंदगी के लिखे हुए मामलात को अपने ख्यालात में हम आसानी से सुलझा लेते हैं, वो तमाम मामलात जो आम जिंदगी में बयान भी नहीं कर पाते। पर ख्यालात की दुनिया में हमारे पास मामलात को हल करने के सारे रास्ते मौजूद होते हैं, वो तमाम रास्ते जो जिंदगी में मुयस्सर नहीं होते। काश जिंदगी का सफर भी इन ख्यालात जितना आसान होता। इंसान तकलीफ पहुंचने पर फौरन मायूस हो जाता है, जबकि अल्लाह के मुखलिस बंदों का हाल इससे मुख्तलिफ होता है। वो एक तो दुनिया के तालिब नहीं होते, उनके सामने हर वक्त आखिरत ही होती है, और दूसरे वो लोग जो तकलीफ पहुंचने पर भी अल्लाह की रहमत और फजल से नाउमीद नहीं होते। वो जानता है कि दुनिया की कमी बेशी अल्लाह की मोहब्बत या नाराजगी की इलामत नहीं है, बल्कि अल्लाह सिर्फ आजमाता है कि उसकी नेमतों का शुक्र कौन अदा कर रहा है और तकलीफों में साबिर कौन है। हैरत की बात है, किसी के लफ्जों की वजह से जिंदगी बर्बाद हो जाती है और उस इंसान के लिए बर्बादी सिर्फ चंद मिनट का अफसोस होता है। लोग भूल जाते हैं कि किसी इंसान के साथ जो कुछ वो कर रही है वो मुकाफात अमल उनके साथ जरूर होना है। इंसान भी अजीब है, किसी की तवज्जो हासिल करने के लिए अपना आप भी भूल जाता है। वो वही करता है जो लोगों को पसंद हो, अपने ख्यालात को लोगों के मुताबिक मोड़ लेता है, फिर वही लोग उसे छोड़कर किसी और की तरफ रुख कर लेते हैं। तब वो तन्हा रहता है, तन्हा रहकर खुद पर तवज्जो देता है, खुद को अपने ख्यालात